آپس میں بھی اختلاف، ایک مذہبی ہے، ایک گھر کے اندر میاں بیوی میں، باپ بیٹے میں ہوگا، ساس بہو میں ہوگا، سسر بہو میں ہوگا، بھائی بھائی میں ہوگا، وہاں بھی محبت کو لانا، محبت کو لانا، محبت کو لانا، درگزر کرنا۔ میاں بیوی کا ٹوٹ جانا بہت بڑی تباہی ہے، نسل کی بربادی ہے۔ برداشت کر لو، برداشت کرو، عورتیں خاوند کو برداشت کریں، خاوند بیویوں کو برداشت کریں، ماں باپ اولاد کو برداشت کریں، اولاد ماں باپ کو برداشت کرے۔ ایک کام کر لو، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے۔ اللہ کی قسم، سونے چاندی سے گھر جنت نہیں بنتے، زبان کا بول میٹھا کر لو، گھر جنت بن جائیں گے۔ زبان کا بول میٹھا کر لو، بیوی کے لیے بول میٹھا کر دو، بیوی خاوند کے لیے بول میٹھا کر دے۔ یہ نہیں کہ کڑواہٹ نہیں آئے گی، برداشت، درگزر کرو، درگزر کرو، تھوڑی دیر کے لیے زبان کو روک لو، اللہ تمہارے سینے کو نور سے بھر دے گا، تمہارے دل کو محبتوں سے بھر دے گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا میں چپ رہنے پہ مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا، مجھے جب بھی افسوس ہوا اپنے بولنے پر ہوا ہے۔ اگر اپنے گھروں کو نبی والے نمونے پر لانا ہے تو اخلاق سے آئے گا، عبادت سے نہیں۔ عبادت فاؤنڈیشن بنائے گی۔ ہاں تم میرے نبی والی محبت گھر میں لاؤ، تمہارے گھر میں نبی والی معاشرت زندہ ہو جائے گی۔ نبوت والے اخلاق سے گھروں میں دین آئے گا، عبادات سے بنیاد بنے گی، بنیاد کے بغیر تو گھر بن نہیں سکتا۔ جو آگے گھر میں دینی معاشرت، وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا معاملہ، ایک دوسرے سے اظہار محبت۔ ہے اللہ کی میں قربان جاؤں، اور میرا نبی کیسے سمجھائے کہ تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کیا کرو۔ اور میرا نبی گھر کی زندگی کیا سمجھائے، سبحان اللہ، کہ بیویوں کے لیے اچھا لباس پہنو، اور عورتوں کو سمجھایا اشارتاً، بڑے خوبصورت انداز میں، کہا جنت کی حور اپنے خاوند کے لیے ایسے میک اپ کرے گی جیسے ام سلمہ میرے لیے کرتی ہے۔ لباس بھی اچھا، بول بھی اچھا، محبت کی نظر ہو، نفرت کی نظر نہ ہو، نظر پورا پیغام۔ معصوم بچہ اس کو ایسے دیکھو تو وہ رونے لگ جائے گا، اس کو یوں دیکھو تو ہنسنے لگ جائے گا۔ نظر میں اتنی طاقت ہے، نظروں کو محبت سے بھر دو، زبان کو مٹھاس سے بھر دو، تمہارے گھر نبی والی معاشرت زندہ ہو جائے گی، تمہارے گھروں میں دین زندہ ہو جائے گا۔ طنز نہ کرنا، تانا نہ دینا۔ ہمارے عزیز ہیں تہجد گزار، شب بیدار، نمازی بچے دور بھاگتے ہیں ماں سے۔ میں نے ایک دن ایک بچے سے کہا، بیٹا تمہاری اماں تو اتنی نیک ہیں، پھر تم لوگ اتنے بھاگتے کیوں ماں سے؟ کہا تانے بہت دیتی، اس لیے ہم بھاگتے۔ اگر اولاد کو اپنا بنانا ہے کبھی تانا نہ دینا، کبھی اپنے حق نہ، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے لیے پس گئے ہیں، تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا ہوگا، جو ایک دوسرے کو قریب کرنا ہے تو خوبیاں بتاؤ، خوبیاں۔ کبھی ڈرا کسی بیوی سے مت کہو تو یہ غلط کیا، بیوی خامند کو مت کہے تو نے یہ غلط کیا، وہ اس کی تعریف کرے، وہ اس کی تعریف کرے، محبت ہو جائے۔ ایک پیر صاحب مرید کے یہاں گئے، کھانا کھایا، بہت پسند آیا، کہنے کہ بیگم کو بلاؤ، وہ آ گئی، کہنے کہ بیٹی تیرے ہاتھ کا کھانا کھایا بہت بڑھیا تھا، شکریہ ادا کرنے کے لیے تمہیں بلایا۔ تو اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دی۔ تو انہوں نے فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ کہا جی آپ کے مرید صاحب کے پاس 30 سال ہو گئے ہیں، زندگی میں ایک دفعہ اس نے کبھی میرے کھانے کی تعریف نہیں کی، پکا پسینے بہ جاتے ہیں، لون گھٹ ہے، مرچن زیادہ، بوٹی نہیں گلی ہوئی، شورا بات گیا ہے، آلو کچا ہے۔ ہاں محبتیں لانی ہیں
تو برداشت کرنا پڑے گا. اور جب تک محبت نہیں آتی گھروں میں دین نہیں آئے گا. اپنے گھروں کی معاشرت نبی والی لاؤ, ایک دوسرے کی تعریف کرو, ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرو. سبحان اللہ. اللہ کے نبی گھر آئے, ام سلمہ کے گھر کی باری, کھانے کو کچھ نہیں, پکایا کچھ ہے ہی کچھ نہیں. تو خامد محمد مصطفیٰ جیسا اور آگے کھانا تیار نہ ہو تو بیوی کے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ نے پوچھا ام سلمہ کھانا کھانے کو کچھ ہے؟ تو ایک دم انہوں نے بہت ہی ندامت لجاجت کے ساتھ کہا, یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے, یہ سرکہ پڑا ہوا ہے. اب سرکہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ ونیگر. ونیگر شاید کسی کو سرکہ سمجھ میں نہ آئے. ایسی چیز ہے, ایک ڈراپ یہاں رکھو تو تمہاری زبان جل جائے گی. ہاف ٹی سپون لو تو تمہارا سارا گلا چیر کے رکھ دے گا. اور میں غلطی سے کوئی سرکے میں, بعض سلاد پہ ہوتا ہے نا سرکہ ڈالا ہو, میں غلطی سے میرے منہ میں کوئی ایک پتا بھی چلا جائے تو ایک ہفتہ میرا گلا گیا. اتنا میرا سینسٹیو گلا ہے اس سے. سرکہ کوئی کھانے کی چیز؟ انہوں نے تو آج یا رسول اللہ بھائی ایک سرکہ ہے, ہائے 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 ہائے. آگے میرے نے بھی کہ سرکہ بھی کوئی کھامن دی شاید, چلو اتنا ہی نہیں پتا بھائی سرکہ کھامن دا نہیں ہوتا. میرے نبی نے فرمایا نعم الادام الخل. ام سلمہ سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی نہیں. سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی نہیں. کیسے اپنی بیگم کو شرمندگی سے نکالا اور احساس کمتری سے نکالا. سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی. جس گھر میں سرکہ ہے انہیں کسی سالن کی ضرورت ہی کوئی نہیں. یوں حوصلہ بڑھایا جاتا ہے. یہاں تو چونکہ وہ مقابلے کی ٹکر, یہاں بیویاں بھی ڈاڈی ہیں خوب, تو یہاں تو ان کی اپنی کونسلز بنی ہوئی ہیں. تو میں مسلمان عورت کو کہتا ہوں, چونکہ یہ میری بات آگے جا رہی ہے, آپ میرے سامنے بیٹھے ہو, ایک دوسرے کو عزت دو, برداشت کرو. میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. اور بیوی سے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ. سبسکرائب کرنا مت بھولیے, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. سبسکرائب کرنا مت بھولیے.